ابن شہاب سے روایت ہے، کہا مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ نے اپنے رب کے حضور شکایت کی اور کہا، اے میرے رب، میرا ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے، تو اللہ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت عطا کر دی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ گرمی اور سردی کے موسم میں جو تم شدید ترین گرمی اور شدید ترین سردی محسوس کرتے ہو تو یہ وہی چیز ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1401۔ اسود بن سفیان کے آزاد کردہ غلام عبداللہ بن یزید نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی ہو تو نماز ٹھنڈے وقت تک مؤخر کر کے پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی لپٹ سے ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر فرمایا، جہنم کی آگ نے اپنے رب کے حضور شکایت کی تو اللہ نے اسے سال میں 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1402۔ محمد بن ابراہیم نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، آگ نے عرض کی، اے میرے رب، میرا ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے، مجھے سانس لینے کی اجازت مرحمت فرما، تو اللہ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ تم جو سردی یا ٹھنڈک کی شدت پاتے ہو وہ جہنم کی سانس سے ہے، اور جو تم حرارت یا گرمی کی شدت پاتے ہو تو وہ بھی جہنم کی سانس سے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1403۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھلتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1404۔ ابو احوص سلام بن سلیم نے ہمیں حدیث سنائی، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے سعید بن وہب سے اور انہوں نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید گرم ریت پر نماز ادا کرنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شکایت کا ازالہ نہ فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1405۔ زہیر نے کہا ہمیں ابو اسحاق نے سعید بن وہب سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے ریت کی گرمی کی شکایت کی تو آپ نے ہماری شکایت کا ازالہ نہ فرمایا۔ زہیر نے کہا ہمیں ابو اسحاق نے سعید بن وہب سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے ریت کی گرمی کی شکایت کی تو آپ نے ہماری شکایت کا ازالہ نہ فرمایا۔ زہیر نے کہا میں نے ابو اسحاق سے پوچھا کیا ظہر کے بارے میں شکایت کی؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ میں نے کہا کیا اس کو جلدی پڑھنے کی مشقت کے بارے میں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1406۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم گرمی کی شدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جب ہم میں سے کوئی اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ سکتا تو اپنا کپڑا پھیلا کر اس پر سجدہ کر لیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1407۔ قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے کہا لئیس نے ہمیں ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے تھے جب سورج بلند اور زندہ یعنی روشنی میں کمی کے بغیر ہوتا تھا، اوالی کی طرف جانے والا یعنی عصر پڑھ کر چلتا اور اوالی یعنی مدینے کے بالائی حصے کی بستیوں میں پہنچتا تو سورج ابھی بلند ہوتا تھا۔ یہ بستیاں مدینے سے 2 تا 8 میل کی مسافت پر تھیں۔ قتیبہ نے اپنی حدیث میں اوالی پہنچنے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1408۔ عمر نے ابن شہاب سے،
انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے۔ آگے بالکل اوپر کی روایت کے مطابق ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1409۔ امام مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم عصر کی نماز پڑھتے تھے، پھر جانے والا قبا جاتا، ان لوگوں کے پاس پہنچتا اور سورج ابھی اونچا ہوتا۔ قبا مدینے سے 2 میل کی مسافت پر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1410۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا ہم عصر کی نماز پڑھتے، پھر ایک انسان بنو عامر بن عوف کے محلے یعنی قبا میں جاتا تو انہیں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1411۔ علا بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ وہ نماز ظہر سے فارغ ہو کر حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ہاں بصرہ میں ان کے گھر حاضر ہوئے۔ ان کا گھر مسجد کے پہلو میں تھا۔ جب ہم ان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا، کیا تم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے ان سے عرض کی، ہم تو ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر لوٹے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، تو عصر پڑھ لو۔ ہم نے اٹھ کر عصر کی نماز پڑھ لی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ منافق کی نماز ہے، وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ زرد پڑھ کر شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان چلا جاتا ہے تو کھڑا ہو کر اس نماز کی 4 ٹھونکے مار دیتا ہے اور اس میں اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1412۔ حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر ہم باہر نکلے اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے انہیں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ میں نے پوچھا، چچا جان یہ کون سی نماز ہے جو آپ نے پڑھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، عصر کی ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے جو ہم آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1413۔ عمرو بن سواد عامری، محمد بن سلمہ مرادی اور احمد بن عیسیٰ نے ہمیں حدیث بیان کی۔ ان سب کے الفاظ ملتے جلتے ہیں۔ عمرو نے کہا ہمیں خبر دی، اور باقی دونوں نے کہا ہمیں حدیث سنائی۔ ابن وہب نے کہا مجھے عمرو بن حارث نے یزید بن ابی حبیب سے خبر دی کہ موسیٰ بن سعد انصاری نے انہیں حدیث بیان کی۔ انہوں نے حفص بن عبید اللہ سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، تو جب آپ فارغ ہوئے آپ کے پاس بنو سلمہ کا ایک آدمی آیا اور کہا، اللہ کے رسول، ہم اپنا اونٹ نہر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں آپ بھی اس موقع پر موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، آپ نکل پڑے، ہم بھی آپ کے ساتھ چل پڑے۔ ہم نے دیکھا اونٹ ابھی ذبح نہیں کیا گیا تھا، اسے ذبح کیا گیا، پھر اس کا گوشت کاٹا گیا، پھر اس میں سے کچھ پکایا گیا، پھر ہم نے سورج غروب ہونے سے پہلے اسے کھا لیا۔ مرادی کا قول ہے کہ ہمیں یہ حدیث ابن وہب نے ابن لہیعہ اور عمرو بن حارث دونوں سے روایت کرتے ہوئے سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1414۔ ہمیں ولید بن مسلم نے حدیث سنائی، کہا اوزاعی نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے ابو نجاشی سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر پڑھتے، پھر اونٹ ذبح کیا جاتا، اس کے 10 حصے کیے جاتے، پھر ہم اسے پکاتے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہم اچھی طرح پکا ہوا گوشت کھا لیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1415۔ اسحاق بن ابراہیم نے کہا ہمیں عیسیٰ بن یونس اور شعیب بن اسحاق دمشقی نے خبر دی، ان دونوں نے کہا ہمیں اوزاعی نے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی، البتہ انہوں یعنی اسحاق نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عصر کے بعد اونٹ ذبح کرتے تھے، یہ نہیں کہا ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1416۔
نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر رہ گئی گویا اس کے اہل و عیال اور اس کا مال تباہ و برباد ہو گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1417۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور عمر ناقد نے کہا، ہمیں سفیان نے زہری سے، انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کی۔ عمر نے کہا، ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کی سند کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ ابو بکر نے کہا، انہوں نے اس حدیث کو مرفوعاً بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1418۔ عمر بن حارث نے ابن شہاب سے، انہوں نے سالم بن عبداللہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی عصر کی نماز رہ گئی تو گویا اس کے اہل و عیال اور اس کا مال تباہ و برباد ہو گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1419۔ ابو اسامہ نے ہمیں حدیث سنائی، انہوں نے ہشام سے، انہوں نے محمد سے، انہوں نے عبیدہ سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن فرمایا، اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہمیں درمیانی نماز یعنی عصر سے روکا اور جنگ میں مشغول کیے رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1420۔ یحییٰ بن سعید نے اور معتمر بن سلیمان نے ہشام سے حدیث باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1421۔ شعبہ نے کہا، میں نے قتادہ سے سنا، وہ ابو حسان سے حدیث بیان کر رہے تھے، انہوں نے عبیدہ سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے دن فرمایا، ان لوگوں نے ہمیں درمیانی نماز سے مشغول کیے رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور گھروں کو یا فرمایا ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے۔ گھروں یا پیٹوں کے بارے میں شعبہ کو شک ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1422۔ سعید نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی اور انہوں نے بغیر شک کے بیوتہم وقبورہم یعنی ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1423۔ یحییٰ بن جزار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر جب آپ خندق کی گزرگاہوں میں سے کسی گزرگاہ پر تشریف فرما تھے فرمایا، انہوں نے ہمیں درمیانی نماز یعنی عصر سے مشغول کر دیا حتیٰ کہ سورج ڈوب گیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں اور گھروں کو یا فرمایا ان کی قبروں اور پیٹوں کو آگ سے بھر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1424۔ شتیر بن شکل نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے دن فرمایا، انہوں نے ہمیں درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز سے مشغول رکھا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ پھر آپ نے اسے رات کی دونوں نمازوں مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا، یعنی مغرب کا وقت جا رہا تھا اس لیے آخری وقت میں پہلے مغرب پڑھی، پھر عصر کی قضا پڑھی، پھر عشاء پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1425۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا مشرکوں نے جنگ میں مشغول رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز سے روکے رکھا یہاں تک کہ سورج سرخ یا زرد ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے ہمیں درمیانی نماز عصر کی نماز سے مشغول رکھا، اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں اور قبروں میں آگ بھر دے، یا فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ ملا کی جگہ حشا کا لفظ ارشاد فرمایا، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1426۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس سے روایت ہے، کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حکم دیا کہ ان کے لیے قرآن مجید لکھوں۔ فرمایا جب تم اس آیت پر پہنچو حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی تو مجھے بتانا۔ چنانچہ جب میں آیت پر پہنچا تو انہیں آگاہ کیا، انہوں نے مجھے لکھوایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وصلاة العصر قوموا للہ قانتین، یعنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص کر درمیانی نماز کی یعنی نماز عصر کی، اور اللہ کے حضور عاجزانہ قیام کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1427۔ فضیل بن مرزوق نے شقیق بن عقبہ سے اور انہوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ یہ آیت اسی طرح یعنی حافظوا علی الصلوات والصلاة العصر نازل ہوئی۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا ہم نے اسے پڑھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ کر دیا اور آیت اس طرح اتری حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نمازوں کی نگہداشت کرو اور خصوصاً درمیان کی نماز کی۔ اس پر ایک آدمی نے جو شقیق کے پاس بیٹھا ہوا تھا ان سے کہا تو پھر اس سے مراد عصر کی نماز ہوئی؟ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ آیت کیسے اتری اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اسے منسوخ کیا، اصل حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1428۔ اسود بن قیس نے شقیق بن عقبہ سے، انہوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم یہ آیت ایک عرصے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح پڑھتے رہے۔ آگے فضیل بن مرزوق کی سابقہ حدیث کی مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1429۔ معاذ بن ہشام نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں میرے والد نے یحییٰ بن ابی کثیر سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہوئے حدیث بیان کی کہ خندق روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے اور عرض کی اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا تھا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کو آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے بھی نہیں پڑھی۔ پھر ہم وادی بطحان میں اترے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ہم نے بھی وضو کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے غروب ہو جانے کے بعد عصر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1430۔ علی بن مبارک نے یحییٰ بن ابی کثیر سے اسی سند کے ساتھ اسی کی مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1431۔ ابو زناد نے اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے تمہارے درمیان آتے ہیں، اور فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے وقت وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر جنہوں نے تمہارے درمیان رات گزاری ہوتی ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں، ان سے ان کا رب پوچھتا ہے حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانتا ہے تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں ہم انہیں اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم ان کے پاس کل عصر کے وقت اس حالت میں پہنچے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1432۔ حمام بن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے تمہارے پاس آتے ہیں۔ اس حدیث میں ملائکہ کا لفظ یتعاقبون سے پہلے ہے، باقی روایت ابو زناد کی روایت کی مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1433۔ زہیر بن حرب نے کہا ہمیں مروان بن معاویہ فزاری نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں اسماعیل بن ابی خالد نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں قیس بن ابی حازم نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا
میں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف نظر کی اور فرمایا، سنو، تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس پورے چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اس کے دیکھنے میں تم بھیڑ نہ لگاؤ گے۔ اگر تم یہ کر سکو کہ سورج نکلنے سے پہلے کی اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز میں مصروفیت، سستی وغیرہ سے مغلوب نہ ہو تو تمہیں یہ نعمت عظمی مل جائے گی۔ آپ کی مراد عصر اور فجر کی نماز سے تھی۔ پھر جریر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح بیان کرو سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1434۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے عبداللہ بن نمیر، ابو اسامہ اور وقی سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ روایت کی۔ اس میں ہے، سنو، تم لوگ یقیناً اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور اس کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس پورے چاند کو دیکھتے ہو۔ پھر راوی نے ثم قرأ جریر کے بجائے ثم قرأ یعنی پھر انہوں نے پڑھا کہا اور جریر رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1435۔ اسماعیل بن ابی خالد، مسعر اور بختری بن مختار نے یہ روایت ابو بکر بن عمارہ بن رویبہ سے سنی۔ انہوں نے اپنے والد حضرت عمارہ بن رویبہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ اس پر بصرہ کے ایک آدمی نے ان سے کہا، کیا آپ نے یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ اس آدمی نے کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بھی یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ میرے دونوں کانوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1436۔ عبد الملک بن عمیر نے حضرت عمارہ بن رویبہ کے بیٹے سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ان کے پاس بصرہ کا ایک باشندہ بھی موجود تھا۔ اس نے پوچھا، کیا آپ نے یہ حدیث براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، اور میں اس کی شہادت دیتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، اور میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ میں نے اسی جگہ ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا جہاں آپ نے ان سے سنا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1437۔ حداب بن خالد ازدی نے کہا، ہمیں حمام بن یحییٰ نے حدیث سنائی، کہا مجھے ابو جمرہ زبعی نے ابو بکر بن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 ٹھنڈے وقتوں کی نمازیں ادا کی وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی دن کا ٹھنڈا وقت عصر کا اور رات کا سب سے ٹھنڈا وقت فجر کا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1438۔ بشر بن سری اور عامر بن عاصم دونوں نے کہا، ہم سے حمام نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور انہوں نے ابو بکر کا نسب بیان کیا اور کہا ابن ابی موسیٰ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1439۔ حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہوتا اور پردے کی اوٹ میں چلا جاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1440۔ ولید بن مسلم نے کہا، ہم سے اوزاعی نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے ابو نجاشی نے حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تو ہم میں سے کوئی شخص لوٹتا اور وہ اپنے تیر کے گرنے کی جگہ دیکھ سکتا تھا۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 1441۔ شعیب بن اسحاق دمشقی نے اوزاعی سے سابقہ سند کے ساتھ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی، کہا ہم مغرب کی نماز ادا کرتے۔ آگے پچھلی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1442۔ عمر بن سواد عامری اور حرملہ بن یحییٰ دونوں نے کہا ہمیں ابن وہب نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے یونس نے خبر دی کہ انہیں ابن شہاب نے خبر دی، کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز خوب اندھیرا ہونے تک مؤخر فرمائی، اور اسی نماز کو احتمہ یعنی گہری تاریکی کے وقت کی نماز کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک گھر سے نہ نکلے یہاں تک کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا مسجد میں آنے والی عورتیں اور بچے سو گئے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور نکل کر مسجد کے حاضرین سے فرمایا اہل زمین میں سے تمہارے سوا اس نماز کا اور کوئی بھی انتظار نہیں کر رہا، اور یہ لوگوں میں یعنی مدینے سے باہر اسلام پھیلنے سے پہلے کی بات ہے۔ حرملہ نے اپنی روایت میں اضافہ کیا کہ ابن شہاب نے کہا مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے مناسب نہ تھا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے اصرار کرتے۔ یہ تب ہوا جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے پکارا، یعنی انہوں نے غالباً یہ سمجھا کہ آپ بھول گئے ہیں یا سو گئے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1443۔ عقیل نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی، لیکن اس میں زہری کا قول وَذُكِرَ لِي یعنی مجھے بتایا گیا اور اس کے بعد کا حصہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1444۔ محمد بن بکر، حجاج بن محمد اور عبد الرزاق سب کے الفاظ باہم ملتے جلتے ہیں۔ سب نے کہا ابن جریج سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے مغیرہ بن حکیم نے ام کلثوم بنت ابی بکر سے خبر دی کہ انہوں نے انہیں یعنی مغیرہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے خبر دی۔ انہوں نے کہا ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں دیر کر دی، یہاں تک کہ رات کا بڑا حصہ گزر گیا اور اہل مسجد سو گئے۔ پھر آپ باہر تشریف لے گئے، نماز پڑھائی اور فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈالوں گا تو یہی اس کا بہترین وقت ہے۔ اور عبد الرزاق کی حدیث میں ہے اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ میری امت کے لیے مشقت کا سبب بنے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1445۔ حکم نے نافع سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ایک رات ہم عشاء کی آخری نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے۔ جب رات کا تہائی حصہ گزر گیا یا اس کے بعد آپ تشریف لائے، ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کو گھر والوں کے معاملے میں کسی چیز نے مشغول رکھا یا کوئی اور بات تھی۔ جب آپ باہر آئے تو فرمایا بلا شبہ تم ایسی نماز کا انتظار کر رہے ہو جس کا تمہارے سوا اور دین کے پیروکار انتظار نہیں کر رہے، اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ میری امت کے لیے گراں ہوگا تو میں انہیں اسی گھڑی میں یہ نماز پڑھایا کرتا۔ پھر آپ نے مؤذن کو حکم دیا، اس نے اقامت کہی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1446۔ ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا مجھے نافع نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حدیث بیان کی کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بنا پر اس عشاء کی نماز سے مشغول ہو گئے، آپ نے اسے مؤخر کر دیا یہاں تک کہ ہم مسجد میں سو گئے، پھر بیدار ہوئے، پھر سو گئے، پھر بیدار ہوئے، پھر آپ گھر سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا آج رات تمہارے سوا اہل زمین میں سے کوئی نہیں جو نماز کا انتظار کر رہا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1447۔ ثابت سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر یا انگوٹھی کے بارے میں پوچھا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز آدھی رات تک مؤخر کی یا آدھی رات گزرنے کو تھی، پھر آپ تشریف لائے اور فرمایا
بلا شبہ دوسرے لوگوں نے نماز پڑھ لی اور سو چکے، اور تم ہو کہ نماز ہی میں ہو جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بتایا، جیسے میں اب بھی آپ کی چاندی سے بنی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں، اور انہوں نے بائیں ہاتھ کی انگلی اٹھاتے ہوئے چھوٹی انگلی سے اشارہ کیا کہ انگوٹھی اس میں تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1448۔ ابو زید سعید بن ربیع نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں قرہ بن خالد نے قتادہ سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا ہم نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا حتیٰ کہ آدھی رات کے قریب کا وقت ہو گیا، پھر آپ آئے اور نماز پڑھائی، پھر آپ نے ہماری طرف رخ فرمایا، ایسا لگتا ہے کہ میں اب بھی آپ کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں، وہ آپ کے ہاتھ میں تھی، چاندی کی بنی ہوئی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1449۔ عبید اللہ بن عبد المجید حنفی نے قرہ سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی اور یہ بیان نہ کیا، پھر آپ نے ہماری طرف رخ فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1450۔